بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو نا بسم اللہ اللہ کی رضا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبق یاد ہے بھائی؟ کچھ یاد کرتے ہو یا ویسے آ رہے ہو اور جا رہے ہو؟ حمزہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ سبق یاد کرنا ہے، تکرار صرف سمجھنے کے لیے ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے کوئی تکرار کرا دے گا، آپ کو سمجھا دے گا. باقی سبق کا خلاصہ آپ نے خود یاد کرنا ہے. تکرار سے وہ یاد نہیں ہوگا. آپ کراؤ گے تو آپ کو یاد ہوگا. صرف سنی بن کے رہو گے سنتے سنتے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے لیکن یاد نہیں ہوگا. ماقبل میں یہ بات گزری کہ جب مطلق اور مقید یہ حکم پر سبب پر داخل ہو تو وہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. عندنا ہمارے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوگا، سبب میں داخل ہو تب بھی ہوگا. احناف جواب میں کہتے ہیں کہ جب مطلق بھی حکم کا سبب بنتا ہے، مقید بھی حکم کا سبب بنتا ہے، تو اس کے جمع ہونے میں، جمع کرنے میں کوئی منافات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم مطلق سے بھی ثابت ہو اور کوئی حکم مقید سے بھی ثابت ہو. اگر ان میں منافات اور تضاد ہوتا تو پھر جمع کرنا ناجائز، پھر مطلق و مقید پر محمول کرنا ضروری تھا. جیسے کہ ہم نے وہاں حادثہ واحدہ اور حکم واحد میں مطلق و مقید پر محمول کیا، منافات لازم آنے کی وجہ سے تھا. کفارہ یمین میں روزوں کے رکھنے کا حکم ہے تو ہماری قرأت متواترہ میں ہے کہ 3 روزے رکھو، تتابع کی قید نہیں. اور قرأت مشہورہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ہے کہ ایام کے ساتھ متتابعات کی قید ہے. تو اب اور ہمارے ہاں یہ 2 قرأتیں 2 نص کے درجے میں ہوتی ہے، تو ایک میں مطلق ہے اور ایک میں مقید ہے. اب ایام میں 2 احتمال آ گئے کہ ایام مطلق بھی ہو، تتابع کی قید نہ ہو اور یہی حکم اصلی ہو. اس کے علاوہ جو حکم ہوگا اگر مقید ہوگا وہ حکم شرعی نہیں، وہ مشروع نہیں. اور مقید قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ یہی حکم شرعی ہے، اس کے علاوہ حکم شرعی نہیں. تتابع ہوگا تو روزے ادا ہوں گے، کفارہ ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا. اب ایک ہی روزے ہیں کفارہ یمین کے، مطلق، متتابع اور غیر متتابع دونوں کی صفت کے ساتھ جمع ہو گئے کہ مطلق بھی ہو یعنی یہ حکم شرعی بھی ہو اور نہ بھی ہو. اور یہ تضاد ہے، 2 منافات، 2 متضاد چیزوں کا جمع ہونا ہے. اس لیے شے واحد 2 متضاد صفات کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا. تو وہاں تضاد اور منافات لازم آنے کی وجہ سے احناف نے مطلق کو مقید پر محمول کیا. جہاں جمع کرنے میں منافات نہ ہو تو وہاں مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا اور مقید اپنے تقیید پر رہے گا. ان کے جمع کرنے میں کوئی محال لازم نہیں آتا. اسی طرح یہاں پیچھے جب سبب میں داخل ہو گیا صدقۃ الفطر میں، تو ایک میں مسلمان کی اسلام کی قید ہے، غلام کے ساتھ قید لگی ہے، اور دوسرے میں مسلمان کی قید نہیں لگی، مطلق عبد ہے. تو مطلق عبد مسلمان کو بھی شامل اور کافر کو بھی شامل ہے، اور یہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہے. لہذا احناف کہتے ہیں جمع کرنے میں کوئی منافات لازم نہیں آتا، لہذا احناف کہتے ہیں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. مطلق کے اطلاق کا تقاضا ہے کہ صدقۃ الفطر آقا پر
کافر کی طرف سے بھی واجب ہو، اور اس مقید کے تقیید کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی طرف سے بھی واجب ہو، تو ایک حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی حکم کے لیے کہ جب سبب میں داخل ہو تو مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، منافات نہ ہونے کی وجہ سے اسی کی بطور نظیر کے فرما رہے ہیں مصنف کہ پیچھے ہمارا اصول گزرا امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ جب جو حکم معلق بشرط ہو جائے، جو حکم کیا ہو جائے، معلق بشرطن ہو جائے، تو وہ حکم عدم شرط کی وجہ سے عدم حکم، یہ جو شرط حکم نہیں پایا جا رہا عدم شرط کی وجہ سے نہیں پایا جا رہا، پاگل ہو انت طالقن، بہت زبردست بول رہے ہیں، ان دخلت الدار، اور یہ ہے وقوع طلاق، یہ حکم ہے، اور یہ کیا، یہ شرط ہے، اور یہ سبب یا علت بنتا ہے طلاق کے واقع ہونے کا۔ احناف نے یہ کہا تھا کہ شرط نے اگر کوئی اپنے بیوی کو طلاق اس طرح الفاظ معلق کر کے دے دے، انت طالق ان دخلت الدار، طلاق واقع ہو گئی؟ جی طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، اس لیے کہ معلق بالدار ہو گئی، بدخول الدار، لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی، حکم نہیں پایا گیا، اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ ٹھیک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس حکم کا نہ پایا جانا عدم شرط کی وجہ سے ہے، اور ہمارے نزدیک یہ حکم کا نہ پایا جانا عدم سبب کی وجہ سے ہے۔ ان کے ہاں شرط نے حکم کو روکا اور ہمارے ہاں شرط نے سبب کو روکا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ شرط نے حکم کو روکا ہے، اس لیے یہ عدم حکم ہے، یہ عدم شرعی ہے، یعنی اس کا سبب موجود ہے، لیکن شرعی طور پر جب شرط موجود ہو، معلق بشرط ہو، تو شرط کے پائے جانے سے پہلے وہ حکم نہیں ملتا، نہیں پایا جاتا، موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ عدم حکم کا نہ پایا جانا عدم شرعی ہے، اور ہم کہتے ہیں اس شرط نے سبب کو روکا ہے، حکم کو نہیں روکا، سبب نہ پایا جائے گا تو حکم خود بخود رک جائے گا، لہذا یہ حکم کا نہ پایا جانا یہ عدم اصلی ہے۔ گویا کہ شوہر نے بولا ہی نہیں انت طالقن، تو جب شوہر نے انت طالقن بولا ہی نہ ہو تو پھر طلاق کیسے واقع ہوگی، سبب ہی نہیں پایا گیا، تو یہ عدم اصلی ہے، یہ عدم اصلی ہے۔ لہذا یہ جو حکم ہے نا طلاق کا واقع کرنا ہونا، یہ جو حکم ہے اس میں دونوں احتمال آ گئے۔ یہ حکم اپنے موجود ہونے سے پہلے، ابھی حکم موجود نہیں ہے، حکم اپنے موجود ہونے سے پہلے معلق بھی ہو سکتا ہے، شرط پر معلق بھی ہو سکتا ہے، اور حکم اپنے وجود سے پہلے تنجیزاً بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے بیوی کو ابھی طلاق نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، حالات ٹھیک چل رہے ہیں، اچانک حالات خراب ہو گئے، دیکھو تو یہ آدمی بیوی کو ابھی طلاق نہیں ہوئی، ابھی حکم نہیں ہے، تو یہ آدمی اپنے بیوی کو طلاق دو طریقوں سے دے سکتا ہے، اس کے طلاق کو معلق بدخول دار کرے یا اس کے طلاق کو تنجیزاً واقع کر دے۔ دیکھو حکم اپنے وجود سے پہلے، یہ طلاق اپنے واقع ہونے سے پہلے، موجود ہونے سے پہلے، اس میں دونوں احتمال ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ طلاق شوہر اس طلاق کو واقع کر دے تعلیق کے ذریعے، تعلیق بشرط کر کے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شوہر اس کو تنجیزاً واقع کر دے۔ تو اس حکم کے موجود ہونے سے پہلے یہ دونوں احتمال جمع ہو سکتے ہیں، ان میں منافات ہے، ان میں منافات ہے کہ یہ طلاق جو شوہر واقع کرنا چاہتا ہے ابھی واقع نہیں، وہ حکم موجود نہیں ہے، لیکن یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر ان کی اس طلاق کو معلق کر دے، یہ احتمال بھی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شوہر ان کے طلاق کو تنجیزاً واقع کر دے۔ ان دونوں احتمالات کے جمع ہونا ان میں منافات ہے، ان میں منافات ہے۔ شوہر
تنجیزن واقع کر سکتا ہے، تعلیقاً نہیں واقع کر سکتا. تو آپ تو کہتے ہو منافات ہے، پھر کیسے منافات ہے؟ حکم موجود ہونے سے پہلے تعلیق کا بھی احتمال رکھتا ہے اور تنجیز کا بھی احتمال رکھتا ہے. یہ احتمالات دونوں، تعلیق اور تنجیز، ان کے جمع ہونے میں منافات ہے؟ نہیں ہے. جیسے یہ تعلیق کا احتمال رکھتا ہے، تنجیز کا بھی احتمال رکھتا ہے. تو حکم اپنے وجود سے پہلے جو عدم اصلی ہے، موجود نہیں ہے تو عدم اصلی ہے، یہ حکم تعلیق کے ذریعے سے بھی واقع ہو سکتا ہے، تنجیز کے ذریعے سے بھی واقع ہو سکتا ہے. ان کے جمع کرنے میں کوئی محال، یعنی یہی حکم تعلیق سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور تنجیز سے بھی ثابت ہو سکتا ہے. سہیل اس میں کوئی نہ سمجھنے والی بات تو نہیں ہے. شوہر نے بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق تعلیق کر کے دینا چاہتا ہے، اور اگر تنجیز سے واقع کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے. دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس استعمال میں. تو یہ حکم اپنے وجود سے پہلے جو عدم اصلی ہے، اس میں یہ حکم تنجیز کے ذریعے سے بھی واقع ہو سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے، اور تعلیق کے ذریعے سے بھی موجود ہو سکتا ہے. ان کے جمع کرنے میں کوئی محال، کوئی منافات، تضاد نہیں ہے. اچھا، یہ حکم معلق بشرط ہونے کے بعد، حکم معلق بشرط ہونے کے بعد، اس میں بھی دو احتمال ہے. اس حکم کے موجود ہونے میں ہو سکتا ہے اسی شرط ہی سے واقع ہو، موجود ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ تنجیزن واقع کر دے. ان دونوں احتمالات کے جمع کرنے میں کوئی منافات ہے؟ مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کر دیا، ان دخلت الدار فانت طالق. دیکھو طلاق، یہ جو حکم ہے طلاق کا واقع کرنا یا ہونا، یہ حکم معلق ہو گئی دخول دار کی قید کے ساتھ. اب اگر شوہر، اب یہ حکم شرط کے ذریعے سے بھی واقع ہو سکتا ہے کہ عورت گھر میں داخل ہو جائے اور طلاق واقع ہو جائے، اور تنجیزن بھی واقع ہو سکتا ہے. شوہر کہے کہ چلو تم کیا انتظار کرو گے کہ ان دخلت الدار، تو پڑوس گھر میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی، چلو نقد لے لو، انت طالق طالق طالق. تنجیزن طلاق واقع کر سکتا ہے، حالانکہ معلق بھی کیا ہے. طلاق کو دخول دار کے، یعنی تعلیق بھی شرط کے ساتھ، اس کو دخول دار پر معلق بھی کیا. اس لیے یہ بھی احتمال ہے کہ اسی شرط سے واقع ہو جائے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ تنجیزن واقع کر دے. دیکھو حکم معلق ہونے کے بعد بھی شرط کے ذریعے سے بھی واقع ہو سکتا ہے اور تنجیزن بھی واقع. ان دونوں احتمالات کے جمع ہونے میں کوئی محال ہے؟ نہیں ہے. اگر ان کے طلاق کو معلق کیا تھا دخول دار پر، اور پھر کچھ بھی نہ کہے، طلاق واقع نہ کرے، اور وہ عورت گھر میں داخل ہو جائے، شرط پائی جائے، حکم پایا جائے گا. اور اگر وہ کہے کہ نہیں چھوڑ دو بس جاؤ فارغ ہو، تو فارغ ہو جائے گی، تنجیزن طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ جو حکم اب معدوم ہو، وہ حکم عدم اصلی میں ہو، موجود نہ ہو، تو تب بھی اس میں دونوں احتمال ہے کہ تعلیق کے ذریعے سے واقع ہو یا تنجیز کے ذریعے سے واقع ہو. ان دونوں سے حکم ثابت ہو، الگ الگ کر کے ایک ہی حکم ہے، تنجیز سے بھی ثابت ہو سکتی ہے، تعلیق سے بھی ثابت ہو سکتی ہے. دونوں کے جمع کرنے میں کوئی محال لازم نہیں آتا. اسی طرح وہ حکم معلق بشرط ہونے کے بعد اب بھی اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ حکم موجود ہو جائے شرط کی وجہ سے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہی حکم موجود ہو جائے کس سے؟ تنجیز سے بھی ثابت ہو جائے. لہذا جیسے حکم اپنے وجود سے پہلے، موجود ہونے سے پہلے عدم اصلی میں ہو، تو اس میں تعلیق اور تنجیز سے دونوں سے موجود ہونے اور دونوں سے اس کے وجود ہونے کے ثابت ہونے میں اس کے دونوں کے جمع کرنے میں کوئی منافات نہیں کہ تعلیق سے بھی ہو اور تنجیز سے بھی ہو. اسی طرح موجود ہونے کے بعد، یعنی معلق بشرط ہونے کے بعد بھی اس میں تنجیز اور تعلیق دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ان کے جمع کرنے میں کوئی محال نہیں. دیکھو جب حکم موجود نہ ہو، عدم اصلی میں ہو،
تو تب بھی وہ حکم عدم اصلی ہے، اس کا سبب ہی نہیں پایا گیا۔ اور جب وہی حکم معلق ہو جائے شرط پر، تو ہمارے نزدیک اس شرط نے حکم کو تو نہیں روکا، یہ حکم کا نہ پایا جانا شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ تو نہیں ہے، بلکہ سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ یہ شرط نے سبب کو روکا ہے۔ تو احناف کہتے ہیں اگر حکم ابھی موجود نہ ہو تب بھی عدم اصلی ہے، اور جب معلق وہ حکم شرط پر معلق ہو جائے تو تب بھی وہ عدم اصلی ہے، وہ عدم اصلی تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ عدم اصلی جو پہلے تھا، شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ عدم اصلی ہے، پھر اس کے طلاق کو دخول کے ساتھ معلق کر دیا تو اب بھی عدم اصلی ہے عندنا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عدم شرعی ہے، سبب موجود ہے۔ ہمارے نزدیک پہلے بھی یہ عدم اصلی تھا، اور جب اس کو معلق بھی دخول دار کر دیا اب بھی عدم اصلی ہے، عدم اصلی اس کا تبدیل نہیں ہوا۔ لہذا یہ عدم اصلی تبدیل نہیں ہوا، اور یہ عدم اصلی جو حکم طلاق کا نہ ہونا ہے، یہ دونوں طریقوں سے موجود ہونے کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ موجود ہو جائے شرط سے یا یہ موجود ہو جائے تنجیز سے۔ ان دونوں کے جمع کرنے میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔ یہ نظیر ہے اس بات کی کہ اگر کسی حکم ایک ہو، حکم شرعی کے لیے ایک سبب مطلق ہو اور ایک سبب مقید ہو، دونوں جمع ہونا کوئی محال نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم مقید سے ثابت ہو اور یا مطلق سے ثابت ہو، تو ایک حکم کے لیے ثابت ہونے میں سبب مطلق بھی بن سکتا ہے اور مقید بھی بن سکتا ہے، ان دونوں کے جمع کرنے میں کوئی محال نہیں ہے۔ جیسے حکم عدم اصلی ہے، حکم جو معدوم ہے، موجود نہیں ہے، وہ جیسے دو طریقوں سے موجود ہو سکتا ہے، تعلیق کے ذریعے بھی اور تنجیز کے ذریعے بھی، ان کے جمع کرنے میں کوئی محال منافات لازم نہیں آتا۔ یا حکم معلق بھی دخول دار ہو جائے، اب بھی یہ حکم ہو سکتا ہے شرط سے واقع ہو اور ہو سکتا ہے کہ تنجیز سے واقع ہو۔ شوہر نے جن 3 طلاقوں کو دخول دار پر معلق کیا تھا، اب اس کو فی الحال واقع کر دیا، تو دونوں احتمال ہیں، اس میں جمع کرنے میں کوئی محال نہیں۔ لہذا ایک ہی حکم اس کے ثابت کرنے میں وہ تنجیز سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور تعلیق سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، یا سبب مطلق سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، سبب مقید سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، علی سبیل البدل۔ ہاں ان میں منافات ہے کہ ایک حکم موجود ہو پایا جائے، شرط سے بھی پایا جائے اور تنجیز سے بھی پایا جائے، ان میں منافات ہے۔ مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تعلیق کر کے، معلق بھی دخول دار کیے۔ اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں، یا اس شرط کے پائے جانے سے واقع ہوگی، اور یا یہ کہ شوہر طلاق معلق کو چھوڑ دے فوراً طلاق دے، تنجیز سے واقع ہوگی۔ یہ جو عورت کو 3 طلاقیں واقع ہو گئی، اگر شوہر نے تنجیزاً دے دی تو شرط سے واقع ہو گئی اور تنجیز دونوں سے واقع ہو گئی؟ نہیں، بلکہ تنجیز سے واقع ہو گئی، شرط سے نہیں ہوئی۔ حکم موجود ہونے کے بعد پھر ایک سے ثابت ہوگا حکم، 2 سے نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں کے جمع کرنے میں منافات ہے، اس سے کہ جب تنجیز سے طلاق ہو گئی تو شرط سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وہی طلاق ہے جو معلق ہو گئی تھی دخول دار پر، اب تنجیز سے انہیں واقع کر دی تو شرط سے نہیں ہوئی، اور اگر تنجیزاً نہیں دی اور دخول دار پایا گیا تو 3 طلاقیں ہو گئی۔ لہذا یہ 3 طلاقیں شرط کی وجہ سے ہو گئی ہے، تنجیز کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ کہو کہ نہیں شرط کی وجہ سے بھی ہو گئی، تنجیز کی وجہ سے بھی ہو گئی، جب 3 طلاقیں شرط سے ہو گئی تو تنجیز سے پھر واقع نہیں ہو سکتی۔ تم 1000 مرتبہ پھر کہو انت طالق ثلاثا، 1000 مرتبہ کہو، وہ 3 تو وہاں ہو چکی ہے۔ تو حکم موجود ہونے کے بعد تنجیز سے بھی ثابت ہو اور تعلیق سے بھی ثابت ہو، اب ان دونوں کے جمع کرنے میں منافات ہے۔ لیکن حکم موجود ہونے سے پہلے
تعلیق سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور تنجیز سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، چاہے معدوم ہو عدم اصلی کے طور پر ہو یا معلق ہو جائے دخول دار پر۔ اگر معلق ہو جائے تب بھی ہمارے نزدیک یہ عدم حکم عدم اصلی ہے، عدم شرعی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے نزدیک بھی اگر کسی سبب پر مطلق اور مقید سبب میں داخل ہو تو وہ حکم ثابت ہونے سے، موجود ہونے سے پہلے یہ احتمال ہے کہ یہ مطلق سے ثابت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مقید سے ثابت ہو۔ دونوں کی جمع کرنے میں کوئی محال نہیں ہے۔ ایک حکم کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، ایک حکم کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس مارکر کا مالک بن جاؤں ملکیت سے، خریدنے سے، ہو سکتا ہے کہ میں ہبہ سے مالک ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں صدقے سے مالک بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں میراث سے مالک بن جاؤں اس مارکر کا، ہو سکتا ہے کہ میں وصیت سے مالک بن جاؤں، کسی اللہ کے بندے نے وصیت کی کہ یہ مارکر فلانے کو دے دو، سہیل مرتے مرتے وصیت کر بیٹا۔ تو دیکھو مالک ہونا ایک حکم ہے اور اس کے اسباب 5 ہو گئے، 5 سبب بن گئے۔ تو اگر ایک سبب نہ ہو دوسرا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حکم کے اسباب ہو سکتے ہیں ان کے جمع کرنے میں کوئی محال نہیں۔ ہاں جب یہ مالک بن جائے، کیونکہ دیکھو مالک نہیں بنا تو اسباب 5 تھے، ہو سکتا ہے مالک سے سب خریدنے سے بن جائے، بے سے، اشترا سے، ہو سکتا ہے یہ ہبہ سے بن جائے، ہو سکتا ہے یہ میراث سے بن جائے، وصیت سے بن جائے، صدقے سے بن جائے۔ تو ان کے جمع ہونے میں، ان تمام احتمالات کے جمع ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت ابھی موجود نہیں ہے۔ ہاں ملکیت پائی گئی ہے تو یا تو آپ نے خریدا ہے یا آپ کو ہبہ میں ملا ہے۔ آپ کہو کہ خریدا بھی ہے اور ہبہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور میراث بھی ہے، تو اس کو پھر کہاں بھیجو؟ مینٹل اسپتال۔ کہاں بھیجو اس کو؟ مینٹل اسپتال۔ اس لیے کہ موجود ہونے کے بعد حکم، پھر ان میں ان اسباب کے جمع ہونے میں منافات ہے۔ خریدا ہے تو ہبہ نہیں، اور ہبہ ہے تو میراث نہیں، وغیرہ ذالک۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح حکم میں